بسم اللہ الرحمن الرحیم أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، طلاق کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ طلاق کے تعلق سے، یہ مسئلہ طلاق کا بھی ہے اور ساتھ میں شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو کس طرح سے قائم رکھا جائے اور اس میں کس طرح سے بہتری لائی جائے، اس کے تعلق سے بھی ایک مسئلہ ہے جو ہم بہت کثرت سے سنتے رہتے ہیں، اور یہاں میں نے بہت سے لوگوں سے یہ جو ہے مسئلہ سنا بھی ہے، اور میرے پاس بار بار یہ سوال آتا رہتا ہے، اور اسی طرح کے چند مسائل ہیں طلاق کے تعلق سے یا جدائی کے تعلق سے۔ ان سب کا تعلق زیادہ تر شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی، دونوں کو الگ کر دیا جائے، اس مسئلے سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ چند مسائل اب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ طلاق کے مسائل قریب قریب ہم نے ذکر کر دیے ہیں، چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جائیں۔ تو یہ سوالات بڑی کثرت سے آتے بھی ہیں اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ پوچھنے کا انداز یہ ہوتا ہے، اور یہاں ہمارے اس ماحول میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اصل میں انڈین کلچر میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ کبھی بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو بیوی شوہر سے ناراض ہو کر کے اپنے میکے چلی جاتی ہے، اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے، یا باپ زندہ نہیں ہے تو بھائی کے گھر، یعنی جو اس کا میکہ کہلاتا ہے یہاں ہماری زبان میں۔ اور میکے کے جو بھی رشتہ دار ہیں، ماں ہو، باپ ہو، یا ماں باپ دونوں ہوں، بہن بھائی وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ جو ہے غصہ ہو کر کے اپنے شوہر سے چلی جاتی ہے۔ کبھی خود چلی جاتی ہے، کبھی بچوں کو ساتھ لے کر کے بھی چلی جاتی ہے، اور شوہر بہت کوشش کرتا ہے کہ واپس آئے لیکن پھر بھی واپس نہیں آتی۔ یا بعض حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر بھی کوئی کوشش نہیں کرتا، گئی اپنے باپ کے گھر تو جو ہے چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی، اور اسے واپس لانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بیوی اس طرح سے شوہر سے ناراض ہو کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہے، تو اس دوران ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کیا شوہر اس کا خرچہ برداشت کرے گا؟ یعنی سوال کرتے ہوئے ہم سے یہ کہا جاتا ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اتنے سالوں سے یا اتنے مہینوں سے یا اتنے دنوں سے شوہر نے کوئی جو ہے خیر خیریت نہیں پوچھی ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے خرچہ دیا ہے،
कोई किसी तरह की चीज भी शौहर की तरफ से नहीं हुई है, तो ये समझते हैं कि शायद कुछ दिनों तक इस तरह से रहने की वजह से ही रिश्ता खत्म हो जाता है। तो मैं असल ये जिक्र करना चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे समाज में चीजें ऐसी पाई जाती हैं, इसकी वजह से निकाह के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि निकाह के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलग मसला है कि वो नफक़े के ताल्लुक से, खर्चे के ताल्लुक से, कि उसने दिया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, और उसके बारे में उससे सवाल हो, एक अलग मसला है। तो इंशाअल्लाह ये मसला भी आपके सामने आएगा। ये मसाइल जो है ना, अभी तो निकाह और तलाक के मसाइल चल रहे हैं, फिर खुला के मसाइल होंगे। खुला के मसाइल के पास जो है बाद जो नफका के मसाइल भी, यानी खर्चा, खर्चे की जिम्मेदारी किसकी होती है, और तलाक अगर हो जाए या जो है इद्दत में है तो फिर वो नफके की जिम्मेदारी किसकी है, ये सब चीज़ें आगे चल कर के आएंगी। तो यहाँ जो मेन मसला है कि क्या इस तरह की अगर कैफियत होती है तो इसकी वजह से निकाह के रिश्ते पे कोई फर्क पड़ता है, तलाक या खुला से कहीं इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है। या ये समझ लेना बीवी का कि शौहर ने मुझे खर्चा नहीं दिया तो इसलिए जो है अब वो, मैं उसकी बीवी नहीं रही, तो क्या इसकी वजह से इस निकाह पे कोई फर्क पड़ता है। कभी ये भी एक मसला रहता है कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा है, वो अपने मायके चली गई, वो रह रही है, शौहर अपने घर में रह रहा है, और दोनों के दरमियान बीच में कोई रब्त नहीं रहा, कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो क्या इसकी वजह से अगर कुछ मुद्दत गुजर जाती है, चंद साल गुजर जाते हैं या कई साल गुजर जाते हैं, तो क्या इस जो है मुद्दत के लंबे होने की वजह से निकाह के रिश्ते में कहीं कोई फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, सोचने की है। तो हमारे समाज में बाज लोग इस तरह का समझते हैं कि शायद जो है इसकी वजह से निकाह पर कोई फर्क पड़ता है, और गोया अब निकाह का कोई एतबार ही नहीं है, जब इतने दिनों से कुछ मिले ही नहीं, कुछ नहीं, तो निकाह भी नहीं। तो वैसा नहीं है। असल निकाह एक बंधन है ऐसा, जिसको अरबी में उक़दतुन कहते हैं, उर्दू में हम बंधन कहते हैं। तो इसकी कुछ शक्लें होती हैं, उन्हीं शक्लों में ये निकाह खत्म होता है। तो एक शक्ल उसमें निकाह खत्म करने की एक शक्ल है जिसे तलाक कहा जाता है, और तलाक का ये हक मर्दों का होता है। इस्लाम में तलाक का ये हक मर्दों का होता है। तो मर्द को ही तलाक देने का ये हक दिया गया है। हमारे समाज में एक मसला ये भी रहता है, आजकल ये चीज़ भी होती है कि तलाक के मसले को ये कभी ये सोचने लगते हैं कि जैसे तलाक मर्द ने दिया तो औरत ने तलाक दे दिया, औरत ने उसे छोड़ दिया। तो ये औरत की तरफ से जो चीज़ होती है इस सिलसिले में उसे खुला कहा जाता है। वो आगे खुला के मसाइल अब आइंदा शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैंने कहा अब ये तलाक की कुछ जो है चंद जो है छोटे छोटे कुछ मसले रह गए हैं, जो असल में तलाक के मसले भी नहीं हैं, लेकिन हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें होती हैं और बड़े सवालात आते रहते हैं इस तरह के, तो मैं ये चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वरना अभी खुला के मसाइल ही शुरू करने हैं। तो औरत के लिए जो इस सिलसिले में हक होता है वो खुला का होता है, जिसको वो खुद से, ये नहीं कि मैंने तुमको खुला दे दिया, औरत की तरफ से ये चीज़ नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक मुतालबा कर सकती है, डिमांड कर सकती है ये, और उसके बाद काजी क्या फैसला करता है, शौहर क्या कहता है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो खुला के मसाइल में इंशाअल्लाह आएंगी। तो बात अभी ये चल रही थी कि जो है शौहर और बीवी के दरमियान निकाह का जो ये बंधन है, तो हमारी शरीयत में इस बंधन को ख़त्म करने के जो शक्लें हैं, वो एक तो तलाक है जो हम मसाइल अभी पढ़ रहे हैं उसके, दूसरा जो है खुला का मसला होता है, और तीसरा जो है खुला के ज़रिए से भी दोनों में अलाइदगी हो जाती है और निकाह का ये बंधन ख़त्म उसके ज़रिए से भी किया जाता है। और एक तीसरी शक्ल होती है, उसको फस्ख़ निकाह कहते हैं, यानी निकाह जो हुआ था, कादी जो जज है, इस्लामी जज, उस निकाह को ख़त्म कर दे।
قاضی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ ان کا نکاح ختم کر دیا گیا، تو وہ بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو بعض جو ہے حالات میں وہ شکل بھی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم نے ابھی صرف طلاق کے مسئلے کو سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جدائی ہو جائے شوہر اور بیوی میں، اور دونوں میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے وہ حرام ہو جائیں، اور شوہر اور بیوی کا اب تعلق ان کا باقی نہ رہے۔ نہیں، جاہلیت میں کچھ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی، یہ خود بھی جو ہے چند یہ مسائل ہیں جو آگے آئیں گے۔ اور چونکہ اب ہمارے کلچر میں بھی اور پورے دنیا میں بھی اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا تھا جاہلیت میں کہ کسی نے اپنے جو ہے شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم تو میرے لیے میری ماں جیسی ہو، میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو، تو اس طرح کی چیزیں اس کو زہار کہتے تھے۔ تو اس زمانے میں اس طرح کی چیز بھی ہوتی۔ آگے چل کر کے ایک مسئلہ اور بھی آئے گا، اس کو کہتے ہیں اختیار۔ اختیار یعنی مطلب کیا ہے کہ شوہر نے بیوی سے یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ رہو اور چاہو تو علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ یہ ایک شکل ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے عربی میں تخییر الزوج، یعنی بیوی کو شوہر نے اختیار دے دیا، اس کو یہ موقع دیا کہ بھئی آپ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو جیسا ہم کہتے ہیں ویسے رہیے، اور اگر آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے تو آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور آپ چاہیں تو جو ہے علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو آپ الگ ہو سکتی ہیں۔ اس کو اختیار دینا، چوائس دینا جو ہے آج کے دور میں اگر کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہے یہ شوہر کی طرف سے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا اس کے ذریعے سے یہ بندھن ٹوٹ سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو، طلاق اور جو ہے سے جڑا ہوا بالکل نہیں ہے یہ، اس میں طلاق کا مسئلہ ایک شکل میں آتا ہے، ایک شکل میں نہیں آتا، تو کون سی طلاق ہوگی تھوڑا اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ وہ مسئلہ ایک پورے درس میں پیش کریں۔ آج ہم جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس کلچر میں بات پائی جا رہی ہے کہ اگر شوہر سے بیوی ناراض ہو کر کے میکے چلی جائے تو کیا اس کی وجہ سے نکاح کے بندھن میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ مدت بہت لمبی ہو جائے اور شوہر کوئی خرچہ بھی نہیں دے رہا تو کیا اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا؟ تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح کے بندھن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نکاح اپنی جگہ پر باقی ہے۔ وہ عورت کبھی یہ سوچنے لگے کہ بھائی میں تو اتنے دنوں سے میکہ رہ رہی ہوں، شوہر نے کبھی پوچھا نہیں، مجھے کوئی خرچہ نہیں دیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، تو ہم شاید کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں، کسی اور سے نکاح کے بارے میں سوچنے لگیں تو ایسا نہیں، ایسا ایسی جو ہے بات کوئی شریعت کے اندر نہیں۔ یہاں وہ مسئلہ بھی نہیں آتا ہے کہ شوہر خامخواہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے شوہر نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے عورت تکلیف میں ہے، اور تکلیف کے ساتھ کیسے جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں یا رشتہ قائم رہ سکتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے مسئلے کب آتے ہیں؟ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اگر بیوی اس کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ خود میکہ چلی گئی، جو ہم نے کہا ہمارے اس کلچر میں یہ بہت ہوتا ہے، اور خاص طریقے سے ان بیویوں کی طرف سے بہت ہوتا ہے جن کو اپنے میکے کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا میکہ بڑا مضبوط ہے اور ہمارا بہت ساتھ دے گا، اور ان کے میکے والے بھی کبھی ان کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا خرچہ جو ہے برداشت کر سکتے ہیں، اس طرح کی جہاں سوچ رکھتے ہیں نا لوگ، تو وہاں ہوتا ہے کہ شوہر کا گھر چھوڑ کر کے میکہ جا کر کے بیٹھ گئے۔
اس سے یاد رکھیے گا کہ نکاح کے بندھن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایگو میں ہو کر کے کہ ہم شوہر سے بات کرنے کیوں جائے۔ کوئی اگر جو ہے میکے والے اپنی بیٹی اور اپنی جو ہے بہن جو بھی ہے بھائی کے گھر میں ہے تو بہن کی وہ شادی کرانا چاہے تو شریعت میں یہ گنجائش نہیں، اور اس کے لیے اس طرح کی دلیل پیش کرنا کہ نہیں وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر کسی عورت کو اتنا ایگو ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر کے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے کسی اور کے گھر جا سکتی ہے، جا کے رہ سکتی ہے، جبکہ شوہر کی طرف سے نہ طلاق ہے، نہ ہی بیوی کی طرف سے خلا کی کوئی درخواست ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہوئی۔ جو آپس میں رشتے کو ختم کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، خود سے جا کر کے بیٹھ جائے اور ایگو اتنا ہو کہ نہیں ہم کیوں بات کرنے جائیں گے، وہ خود آ کر کے بات کرے، تو ویسا نہیں ہے۔ اگر بیوی کو یا بیوی کے میکے والوں کو یہ ایگو ہو سکتا ہے تو شوہر کو پھر کتنا ایگو ہونا چاہیے کہ وہ خود سے گئی ہے تو میں کیوں جاؤں گا اس کو بلانے۔ تو ہمارے یہاں یعنی اس سماج کے اندر یہ میں نے آپ سے کہا کہ انڈین کلچر کا یہ معاملہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیر اسلامی چیز ہے یہ، لیکن یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ غصہ کرتی ہے کبھی بیوی تو کیا ہوتی ہے، اپنا جو ہے نقاب اٹھایا، نقاب پہنا اور سیدھے اپنے باپ کے گھر، کبھی سوٹکیس بھی ساتھ میں لیا اور باپ کے گھر، اور اس کے بعد سے پھر کیا ہے، اب شوہر خود آئے منائے، کبھی شوہر کے گھر والے جو ہے اسے مجبور کرتے ہیں جاؤ جا کر کے اس کو لیوا کر کے آؤ، اس طرح کی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی شوہر کو ایگو ہوتا ہے یا شوہر کے گھر والوں کو ایگو رہتا ہے تو وہ بھی جو ہے ہم کیوں جائیں گے، وہ خود سے گئی ہے تو اس کو آنا ہوگا تو آئے گی۔ ادھر جو ہے وہ بیوی کا من چاہتا رہتا ہے واپس آنے کے لیے، لیکن ایگو جو ہے آتا رہتا ہے کہ جب تک بلانے نہیں آئیں گے، نہیں کوئی آیا نہیں وہاں سے، کیا مطلب ہے؟ ارے خود سے جانے کے بعد پھر اس بات کا انتظار کرنا کہ کوئی اور آئے گا، ارے گھر میں رہ کر کے بیوی اپنے شوہر سے روٹھے، شوہر بیوی سے روٹھے، دونوں میں سے ہر ایک کو اپنا ایگو چھوڑ کر کے سامنے والے کو منانے کی کوشش کرے، جس میں زیادہ تر بیوی کی طرف سے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور یہ بالکل جو ہے غلط چیز ہے کہ اس کو بالکل کیا کر دیا، اپنا سامان اٹھایا اور اپنے باپ کے گھر چلے گئے، اور پھر بیچ میں ایگو کو لا کر کے شوہر کے گھر واپس ہونے کے لیے تیار نہیں، چاہتے ہیں دل سے، لیکن کیا ہے کوئی آ کر کے ان کو منا کر کے لے کر کے جائے۔ ایسا منانے کا کام تو گھر میں ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے باپ کے گھر جا کر کے نہیں ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اور یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو کوئی تکلیف ہو، بیوی کو کوئی تکلیف ہو، کبھی تکلیف چاہے شوہر سے ہو یا شوہر کے گھر والوں سے ہو، بعض رشتوں سے ہو، تو جو بھی ہے اس سے ظاہر کرنا چاہیے۔ نہ شوہر کے پاس وحی آتی ہے آسمان سے، اور نہ شوہر کے گھر والوں کے پاس وحی آتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے وہ جان جائیں گے، ویسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی شکایت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو ان کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، ان کے سامنے بات کرنی ہوتی ہے۔ گھر چھوڑ کر کے چلے جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھ لیں کہ اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مجھے وہ ذکر کر، زندگی بھر گھر میں بیٹھے رہیں گے اور شوہر نے بھی طے کر لیا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، تو زندگی بھر بیٹھے رہیں گے تب بھی کوئی نکاح کا یہ بندھن نہیں ٹوٹتا ہے، اور دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے طلاق ہونا چاہیے، خلا ہونا چاہیے، یا قاضی وقت جو اسلامی جج ہے وہ یہ جو ہے جب ضرورت محسوس کرے تو اس نکاح کو فسخ کرنے کی یعنی ختم کرنے کی اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے وہ الگ کر سکتا ہے دونوں کو۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز ہوتی ہے، ایسے جا کر کے گھر میں بیٹھتے ہیں یہ مسئلے کا حل۔
اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے، وہ سوال آتا رہتا ہے، اور بہت کثرت سے اس طرح کے سوالات آج کے اس دور میں آ رہے ہیں۔ پہلے تو شاید اتنا سب کچھ نہیں رہتا رہا ہوگا، وہ پہلے جو ہے لوگ زیادہ صبر کرتے تھے، اب برداشت کم کرتے ہیں، صبر کم کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو آج کل ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر شوہر بیوی کا خرچہ نہیں دے پا رہا، ایک وقت تھا کہ شوہر جو ہے کماتا تھا، اچھی کمائی تھی، بیوی کا خرچہ، اپنا خرچہ، بیوی کا خرچہ، پورا ہر طرح کا خرچہ وہ اچھی طرح سے برداشت کرتا تھا، لیکن ابھی فی الحال کچھ پریشانی چل رہی ہے جس کی وجہ سے بیوی کا خرچہ بھی وہ نکال نہیں پا رہا ہے۔ جو بھی کچھ ہے اس کے پاس، جتنا بھی کما لیتا ہے تھوڑا بہت، تو اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جس طرح کا بیوی کا خرچہ وہ پہلے برداشت کرتا تھا، اور جتنا خرچہ بیوی کو دیتا تھا، یا جو ہے جتنا خرچہ کرتا تھا، ابھی فی الحال وہ کیفیت نہیں ہے، اور حالات اس طرح سے آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ مسائل بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، تو ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو کیا صرف خرچہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، یا جتنا پہلے خرچہ دے رہے تھے اتنا نہ دینے کی وجہ سے، کیونکہ اب وہ پوزیشن نہیں رہی ہے اس کی، اس طرح کے حالات ہونے کی وجہ سے دونوں میں جدائی کر دی جائے گی، اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا؟ ایک ہوتا ہے طلاق دینے کا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے لیکن اس کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہم ساتھ میں رہیں، اور چاہتا ہے کہ اپنی جو ہے بیوی کا خرچہ دیں، لیکن ابھی جاب نہیں ہے، جاب لیس ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن کہیں سے جاب لگ نہیں رہا، اور جس کی وجہ سے ہاتھ خالی ہے، بڑی مشکل سے دو چار پیسے جو ہے اکٹھا کر کے، یا کہیں سے قرضہ لے کر کے، یا تھوڑا بہت کہیں کما کر کے، وہ خرچہ جو ہے، واجبی خرچہ جو ہوتا ہے، اس حد تک برداشت کرنے کی اس کے پاس قوت ہے، لیکن جتنا پہلے دے رہا تھا اتنا، یا جتنی بیوی کی ڈیمانڈ ہے اتنا اس کے پاس طاقت نہیں، تو کیا اس کی وجہ سے الگ کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، نکاح کو فسخ کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس حالت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا، کیونکہ طلاق کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، اس کو اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ طلاق نہیں دیتا۔ وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے، اس کے بچے ہیں، سب کچھ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ ابھی ہم ساتھ میں رہیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں تھوڑے ہم برداشت کر کے رہ لیں، اسے آگے چل کر کے جاب بھی لگ سکتی ہے، چیزیں بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں نے آپ سے کہا کہ طلاق شوہر دے دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، کہ بھئی اب میرے پاس تو طاقت نہیں رہی کہ میں جو ہے خرچہ برداشت کروں، اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں، اپنے گھر جاؤ۔ تو اگر شوہر ایسا کہے گا بھی تو بیوی آگے بڑھ کے نہیں نہیں ایسا مت کیجیے، طلاق مت دیجیے، جو بھی روکھی سوکھی ہوگی میں کھا کے گزارا کر لوں گی، ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے آپ سے کہا کہ ایسی شکل میں وہ طلاق دینا چاہتا نہیں، عام طریقے سے یہ نہیں ہوتا، خاص طریقے سے جب بچے بھی ہوتے ہیں، وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی کے اس عالم میں وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ بیوی کو، بچوں کو الگ کرنے کے بعد اس کی پریشانی چونکہ اور بڑھ جائے گی، تو کبھی وہ نہیں چاہتا۔ اب ایک دوسری شکل رہتی ہے کہ بیوی رہنا نہیں چاہتی ہے، وہ لگژری لائف جو بیوی کو، اس کی عادت پڑ گئی ہے، بیوی کو اتنا خرچہ چاہیے، یہ معمولی خرچے پہ وہ رہنا نہیں چاہ رہی ہے، تو اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا خلا طلب کر سکتی ہے، اس کو ایک حق ہے، اور اگر شوہر قاضی کے پاس جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اور شوہر سے اگر جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ انہیں طلاق دے دیجئے، وہ خلا جو ہے اصل میں بیوی کی طرف سے مطالبہ ہے، تو خلا کی جو بھی نکاح جو ہے اس کی مہر کی رقم ہے
یا جو کچھ بھی شوہر نے اسے دیا ہے وہ سب اس سے کہا جائے گا کہ آپ واپس کر دیجئے شوہر کو، اور جو ہے اس طرح سے خلا کی کا جو معاملہ ہے وہ ہو جائے گا۔ خلا جو ہے یہ آگے بحث میں آئے گی وہ چیز، تو ایک جو دوسری شکل یہ، لیکن ایک تیسری شکل بھی ہوتی ہے ایسی حالت میں کہ جب قاضی دیکھتا ہے کہ شوہر کے پاس اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ بیوی کو رکھے، اور بیوی کی طرف سے بھی اگرچہ کی ایک شکایت تو ہے لیکن وہ خلا کا مطالبہ نہیں ہے، شوہر بھی طلاق دینا نہیں چاہتا ہے، تو کیا یہ اس طرح سے اس حالت میں بیوی کو روکے رکھنا اور طلاق نہ دینا یہ شوہر کی طرف سے بیوی کو نقصان پہنچانے کا ایک جو ہے کہیں گے کہ ایک جو ہے یہ ذریعہ ہے یہ، اور اس طریقے سے بیوی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور شوہر گویا کہ اس عورت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا قاضی جج، اسلامی جج، جب بھی بات ہوگی تو یہ اسلامی جج کی، کیا اس کو یہ حق ہوگا کہ باقاعدہ جو ہے دونوں میں جدائی کر دے؟ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، یعنی نکاح کے اس بندھن کو جو ہے ختم کر دے، اور یہ کس کی طرف سے؟ قاضی وقت، جج جو ہے اسلامی جج وہ کرتا ہے۔ تو ان جو ہے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے وقت میں جو جج ہے اس کو حق ہے کہ وہ انٹرفیئر کر کے اس نکاح کے بندھن کو ختم کر دے، کیونکہ اس کی وجہ سے خواہ کو بیوی کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار کا عربی میں قاعدہ ہے، اسلام میں قاعدہ ہے کہ نقصان اٹھانا بھی نہیں ہے اور نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے، اور یہاں چونکہ شوہر کی طرف سے بیوی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ بیوی جب تک جدائی نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کو جس خرچہ چاہیے وہ خرچہ نہیں مل رہا، اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اگر خلا کی درخواست دیتی ہے تو بعض عورتیں اصل میں خلا نہیں جو ہے کی درخواست نہیں دیتی ہیں، وہ مطالبہ نہیں کرتی ہیں اس کا، کیونکہ خلا کی شکل میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اسے جو بھی شوہر کا اس کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے، مہر جو دیا ہے وہ، اور وہ چیزیں جو شوہر نے استعمال کے لیے دی تھی بیوی کی حیثیت سے، وہ سب کی سب اسے واپس کرنا ہوتا ہے اس وقت۔ تو ایک بڑا مسئلہ اس کے جو ہے ساتھ یہ بھی پیدا ہو جائے گا اس وقت، وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ چیزیں میں واپس کروں، اس لیے خلا کا مطالبہ نہیں کرتی۔ تو کیا حاکم وقت یا کہ یہ قاضی وقت، ابھی جو ہے مسئلہ یہ قاضی کا ہوتا ہے، کسی زمانے میں حاکم ہی قاضی بھی ہوا کرتا تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے، حاکم بھی تھے، اور جو ہے رسول بھی تھے، سب کچھ جو ہے ذمہ داری خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبھایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر تو وہی جو ہے دونوں میں فسخ نکاح، نکاح کے اس بندھن کو ختم کر دینا، یہ حق ہے، بعض علماء کی یہ رائے ہے، اور قاضی جو ہے دونوں میں جدائی کر دے گا۔ اس کے بعد جب نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے یعنی ختم کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں عورت کے اوپر جو عدت ہوتی ہے وہ صرف ایک حیض کی ہوتی ہے، ایک حیض گزارنے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے اہل علم کی اس میں یہ ہے کہ صرف اس کی وجہ سے حاکم وقت یا قاضی وقت یہ دونوں میں جدائی نہیں کرے گا، نکاح فسخ نہیں کرے گا، بلکہ بہتر یہی ہے اور شکل یہ ہونی چاہیے کہ وہ نصیحت کرے اس بیوی کو کہ اپنے شوہر کے ساتھ صبر کے ساتھ رہے، کیونکہ جس نفقے کی بات شریعت کے اندر کہی گئی ہے نا، وہ نفقہ کیا ہے؟ صرف جو شوہر کھائے گا اس کو بھی کھلائے گا، پہنے گا وہ بھی پہنے گا، جیسی شوہر کی وسعت ہے، طاقت ہے، اس کے لحاظ سے وہ جو ہے جو بھی ہے روکھا سوکھا جتنا بھی شوہر کھائے گا تو وہ بھی کھائے گی ساتھ میں،
اس کے لیے باقاعدہ مہینے میں اتنا خرچہ ہونا ہے، اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو میں نہیں رہ سکتی۔ بعض عورتیں آج کل اس کی وجہ سے خلا کا مطالبہ، شوہر کی جاب نہیں ہے، جاب لیس ہے، ابھی پریشانی ہے اس کو، اس میں عورت کا ہاتھ کھلا ہوا ہے خرچہ کرنے کے لیے، تو ابھی بھی مطالبہ نہیں، مجھے خرچہ جلدی سے آپ جاب تلاش کرو، اگر نہیں کرے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو یہ جو شکل ہے نا، بعض اہل علم اس وقت عورت کا اپنے شوہر سے مطالبہ کرنا، جو ہے اس طرح سے علیحدگی کی دھمکی دینا، یا یہ کہ جو ہے قاضی کے سامنے کہ یہ مجھے میرا خرچہ نہیں دے رہا ہے، ایسی کوئی بات کرنا جس کی وجہ سے قاضی دونوں میں جدائی کرے، یہ خود اس عورت کے لیے یہ چیز مناسب نہیں، اور عورت کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح عورت جو ہوگی، صحیح بیوی جو ہوگی، اس پریشانی کے وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے گی، اور شوہر کی اس آزمائش کی گھڑی میں اس کے ساتھ کندھا ملا کر کے کھڑی ہوگی کہ آپ پریشان مت ہوں۔ شوہر خود بھی پریشان رہتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے وقت میں اگر شوہر کی طبیعت اچھی ہے، اچھی طبیعت کا مالک ہے، تو وہ خود بھی جو ہے پریشان رہتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں پر جیسا خرچ کرنا چاہیے خرچ نہیں کر پا رہا ہوں، تو جاب لیس ہونے کی پہلے ہی اسے ٹینشن ہے، وہ کیا خود سے نہیں چاہ رہا ہے؟ نہیں، وہ تو چاہ رہا ہے کہ ملے، میں جو ہے دو پیسہ کماؤں، لیکن نہیں ہو رہا ہے، کوئی جاب نہیں مل رہا ہے اس کو، اتنی کمائی نہیں ہو پا رہی ہے اس کو، یا کبھی شوہر بیمار ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے اب اس کی کمائی نہیں ہو سکتی ہے، وہ نہیں کما سکتا، تو بیوی کو تو ایسے وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ساتھ نبھانا چاہیے، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے، اور قاضی یہ وقت کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے۔ بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہی ہے کہ ہرگز ہرگز جو ہے حاکم یا قاضی کو نکاح کو ختم کرنے کا اس شکل میں اختیار نہیں ہوگا، حق نہیں ہوگا، اس کو نہیں ختم کرنا چاہیے، بلکہ نصیحت کرنی چاہیے اس عورت کو کہ تم اپنے شوہر کا ساتھ دو ایسے وقت میں، پریشانی کے اس وقت میں۔ ہاں، بعض شکلیں ہوتی ہیں جہاں وہ جا کر کے مطالبہ کرے، خلا کا مطالبہ کرے، اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، شوہر تو راضی نہیں ہے کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو جا کے قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے، جو بھی جو ہے اس طرح کے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کے سامنے جا کے خلا کی بات کرے کہ میں اپنے شوہر سے خلا چاہتا ہوں۔ جب شکل یہ ہو کہ شوہر کے اندر نکما پن ہے، نکما پن کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بہت ہی لیزی ہے اور اس کی وجہ سے کمانا نہیں چاہتا، جاب کی اپارچونیٹیز ہوتے ہوئے بھی جانا نہیں چاہتا ہے، بہت ہی سست آدمی ہے، لیزی قسم کا ہے، یا جو کما کر کے لاتا بھی ہے تو سب جو ہے مختلف چیزوں میں اڑا دیتا ہے، جتنا خرچہ دینا چاہیے، بیوی کا جو خیال رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو اس شکل میں اسے خلا لینے کا حق ہوتا ہے، یہ ہے اس کو ابھی حق ہے ابھی کہ خلا لے سکتی ہے، وہ پیش کر سکتی ہے، لیکن حاکم کو یہ حق دے دیا جائے کہ دونوں کو الگ کر دے، سپریٹ کر دے، جسے فسخ نکاح کہتے ہیں، تو یہ علماء اس کے قائل نہیں، علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اس کی قائل نہیں ہے کہ نہیں، قاضی یہ نہیں کرے۔ ہاں، اگر واقعی جو ہے حالات ایسے ہیں اور شوہر کی غلطی کی وجہ سے، شوہر کی کوتاہی اور اس کی سستی کی وجہ سے، اور کوئی اور شرعی مجبوری نہیں ہے، یا یہ کہ جو ہے شوہر کوشش تو بہت کر رہا ہے لیکن اس کی آمدنی بڑھ نہیں رہی ہے، انکم بڑھ نہیں رہی ہے، تو اس شکل میں نہیں، اس شکل میں تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کی دلجوئی کرے، شوہر کا ساتھ دے، تو دونوں شوہر اور بیوی دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ لٹا رہا ہے تو ٹھیک ہے ساتھ میں ہے،
کل کو کوئی تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا، پریشانی ہو گئی، اس وقت تو اسے اپنی بیوی کی زیادہ ضرورت ہے، تو جو ہے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور کا راستہ دیکھنا چاہے، تو یہ تو اچھی بیوی کی علامت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی اس میں، جو ایسے حالات میں خاص طریقے سے بیوی کو تو اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے میکے چلے جانا یا اور اس طرح کی کوئی حرکت کر دینا جس سے شوہر کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جائے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ تو ہمیشہ دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، شوہر کو بھی بیوی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو بیوی کو بھی شوہر کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور ایسے حالات میں، مشکل حالات میں اس کو شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ایک مسئلہ یہ تھا، چھوٹا سا مسئلہ یہ۔ ایک اور اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اس کو بھی فسخ نکاح سے جوڑتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے، یہ پہلے چیزیں ہوتی تھیں، آج کے اس دور میں کم ہے یہ چیزیں۔ اگر شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں، اس کو مفقود کہتے ہیں عربی زبان، تو لاپتہ ہو گیا شوہر کا، اس کی کچھ خبر ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ طلاق کا مسئلہ ہو یا خلا کا مسئلہ ہو، ان دونوں مسئلوں میں شوہر کی ضرورت۔ تو اب یہ شوہر کے بغیر تو یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ اب لاپتہ ہے تو کب تک یہ عورت اپنے اس شوہر کا انتظار، کب اس کو یہ حق ہوگا کہ دوسری شادی کرے؟ تو یہاں پر بھی ایک مسئلہ آتا ہے جدائی کرنے کا، کہ فیصلہ یہ کرے حاکم، قاضی، جو بھی جج ہے، کہ ہم نے اس نکاح کو ختم کر دیا، اس کو بھی فسخ کرنا کہتے ہیں، اس بندھن کو قاضی نے ختم کر دیا، جج نے باقاعدہ کورٹ میں، اسلامی کورٹ کی بات ہو رہی ہے، جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے وہ اسلامی کورٹ سے، حاکم وقت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کا نکاح ختم کیا جاتا ہے۔ تو قاضی کو یا حاکم کو یہ حق کب پہنچتا ہے نکاح کو ختم کر دینے کا؟ اگر شوہر کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے۔ ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ اس طرح کی چیزیں پہلے بہت ہوتی تھی، اب آج کا انٹرنیٹ کا دور ہے اور پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کے مانند ہے، اور آپس کے جو ہے یہ کسی کو تلاش کرنا آج کے اس دور میں، اس کے بہت سے ذرائع ہو چکے ہیں، تو بہت آسان ہے معاملہ آج کے دور میں، یہ کوئی کہیں چھپ کر کے رہ جائے، بیٹھ جائے، اور سامنے والے کو پتہ نہ لگے، تلاش کرتے ہوئے بھی اس کا کچھ بھی علم نہ ہونے پائے۔ تو ایسا میرے بھائیو اب آج کے دور میں یہ کم ہو گیا، پہلے یہ چیز بہت ہوتی تھی۔ آدمی کہیں گیا، گھر سے نکلا، اس کی کچھ کھوجی خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کیا ہوا اس کا۔ تو یہ پہلے میں نے آپ سے کہا چیزیں بہت ہوتی تھی۔ ابھی چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور تصویروں کا زمانہ ہے، فوراً لوگ جو ہے فوٹو اور مختلف کے ذریعے سے چیزوں کو پوری دنیا میں عام کر سکتے ہیں، کہ جہاں کہیں بھی یہ آدمی نظر آئے فوراً اس کے بارے میں خبر دی جائے۔ تو کسی بھی گم شدہ آدمی تک پہنچنا آج کے اس دور میں، یا لاپتہ آدمی تک پہنچنا، اس کے بارے میں انفارمیشن یا معلومات کو حاصل کر لینا، یہ آسان ہے۔ تو اس مسئلے کے تعلق سے بھی میں اسی لیے تھوڑی جو فقہی کتابوں میں چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، میں تھوڑا جو ہے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں اور بہت ہی یعنی کہہ لیجئے کہ جس انداز سے اس کو بیان کرنا چاہیے اور جس سمجھداری کا اس میں جو ہے جو ہے وہ ان کو ثبوت دینا چاہیے، وہ چیز نہیں ہو پاتی۔ وہ فقہی کتابوں کی چیزیں نکال کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے کے دور کے مفقود الحال یا جو ہے مفقود الخبر الگ تھے، اور آج کے دور کے الگ ہیں اصل۔ تو پہلے یہ کہا جاتا، اس کی شکلیں جو ہے بیان، دو شکل اس کی بیان کی جاتی تھی۔ ایک شکل یہ تھی کہ آدمی کہیں گھر سے نکلا ہے، کہیں کے لیے سفر کے لیے نکلا ہے، سفر میں گیا، یا دوسری شکل میں جنگ کے لیے گیا،
اس سفر میں حادثہ پیش آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ زندہ بچے۔ اب اس کے بعد جو اس کی ایکسیڈنٹ کے تعلق سے جو رپورٹ ہے ہمارے پاس، اس کے لحاظ سے جو لوگ بھی اس ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، جن کی لاشیں دکھائی گئی، لاشوں میں اس کی لاش نہیں ہے، اور کوئی خبر بھی نہیں، اور وہ بھی اس سفر میں گیا ہوا تھا جس سفر میں یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے اس کی۔ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں گیا۔ اب جنگ کے میدان اس شخص کو جنگ کے میدان میں اس شخص کو اس کی مرنے والوں میں، جب جنگ ختم ہوئی تو مرنے والوں میں اس کی لاش نہیں تھی، اور اس جنگ کے بعد اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کہیں گیا تھا، کوئی حادثہ وغیرہ نہیں پیش آیا، گیا تھا گھر سے کسی کام کے لیے، سفر پر کہیں بھی گیا ہو، اور اس کے بعد سے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ آدمی کہاں چلا گیا، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ بھی خبر ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تو پہلی شکل اور دوسری شکل کا فرق یہ ہے کہ پہلی شکل میں مفقود الخبر کی جو پہلی شکل ہوتی ہے، اس میں زیادہ یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ بھی اس میں مارا گیا۔ تو ایسی حالت قاضی، جج جو بھی ہے، اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا تو ایک مناسب مدت رکھ کر کے احتیاط کے طور پر امام مالک، بعض فقہا کے یہاں یہ مدت 4 سال کی، کہ وہ 4 سال تک جو ہے ایک موقع دے دے بیوی کو کہ آپ جو ہے اس مدت تک صبر کر لو، اگر اس مدت میں اس کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے تو ہم اس نکاح کو ختم کر دیں گے۔ 4 سال کی یہ بات بعض فقہی کتابوں میں عموماً بھی ذکر کی گئی ہے، یعنی یہ ہے کہ اب اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، جو دوسری حالت کہیں گیا تھا اس کے بعد سے کوئی خبر ہی نہیں، تو زیادہ سے زیادہ عورت کو انتظار کرنے کے لیے جو کہا جا سکتا ہے وہ 4 سال۔ یہ فقہی کتابوں کی باتیں ہیں، حدیث وغیرہ میں اس کا ذکر اصل میں نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، سوال اس میں یہی آتا ہے کہ کیا 4 سال بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہر حالت میں 4 سال ہی انتظار کرے؟ وہ 4 سال کی مدت بھی کچھ کم نہیں ہے عورت کے لیے۔ تو ایسے حالات میں جہاں زیادہ امکان یہی ہے، ابھی میں نے غالب گمان کہا کہ شاید وہ آدمی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور نکاح کے مسئلے میں ایک نکاح کا مسئلہ ہے اور ایک اصل میں میراث کا مسئلہ ہے۔ میراث کے مسئلے کی احتیاط اور نکاح کے مسئلے کی احتیاط میں فرق ہے۔ میراث کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس کی میراث کو ہم روک سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں، یا یہ کہ تقسیم بھی کریں، تو ایک چیز یہ امکان رہتا ہے اس میں کہ اگر وہ آ گیا شخص تو ان کے ہاتھوں سے لے کر کے پھر سے اس کی ملکیت لوٹ آئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مال سے تعلق رکھتی ہے چیز، تو اس میں وہ چیز ممکن ہوتی ہے۔ تو اس میں احتیاط ذرا الگ انداز کا ہے، اس میں احتیاط کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میراث تو ہم تقسیم نہیں کرتے ابھی، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو یہ ہے، جو اس کا مال ہے، وہ مال چلتا رہے، اس کا باقاعدہ کوئی نگرانی کرے، اور وہ جو ہے تجارت چلتی رہے، یا اس کی کچھ جو بھی زمین جائیداد وغیرہ ہیں تو اس کے بیٹے وغیرہ اس سے فائدہ اٹھائیں تقسیم کیے بغیر۔ تو وہ ساری چیزیں ایک قاضی اور جج کی جو ہے نگرانی میں، یا یہ کہ گھر کے بڑوں کی نگرانی میں، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔
لیکن نکاح کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک یہ نکاح کا بندھن ختم نہ ہو جائے اس عورت کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں. اور جہاں غالب گمان یہی ہے کہ اس کا بھی انتقال ہو چکا ہو تو 4 سال تک اس کے لیے انتظار کرنے کا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہاں جو ہے قاضی اپنے اجتہاد کی روشنی میں جو ایک مناسب مدت سمجھتا ہے قاضی جج وہ مدت جو ہے اس کا اتنا انتظار کروائے عورت سے اور اس کے بعد فیصلہ کر دے کہ اس شخص کی وفات ہو چکی ہے. اس کو وفات ڈکلیئر کر دیتا ہے وہ اور اس کی وفات ڈکلیئر کر کے یہ ہم نے آپ سے کہا یہ فسخ نکاح کا معاملہ اور وفات ڈکلیئر کرنا میراث کو تقسیم کرنے کے لیے وہ ذرا اس میں تھوڑی مدت بڑھ سکتی ہے احتیاط کی مدت اس میں زیادہ ہو سکتی ہے وہاں زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ عورت کو بہت نقصان ہے اگر اس کو دوسرے نکاح سے چونکہ جب تک نکاح میں ہے پہلے شوہر کے وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے تو یہ اس کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے یہ خود سے نکاح نہیں ختم کر سکتی کوئی اور نہیں. یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایسا شخص جو حاکم ہے قاضی ہے جو پاورفل ہوتا ہے کہ اگر کل کو ایسا ہو بھی جائے کہ وہ شخص جس کو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ شاید اب وہ دنیا میں نہیں رہا لیکن وہ زندہ تھا اور آ گیا پہنچ گیا اور معلوم ہوا کہ نہیں بیوی کی شادی کہیں ہو چکی ہے تو وہ دنیا بھر کے مسائل کھڑا کر دے گا نا. وہ جا کر کے وہ جسے شادی کیا ہے اس کو جو ہے تنگ کرے گا دوسرے مسائل پیدا ہو جائے. اسی لیے قاضی کو یہاں پر جج کو یا حاکم کو کہہ لیجئے یہ تھوڑا پاور دیا ہے شریعت میں کہ وہ اپنے پاور کو یوز کرتے ہوئے وہ سلطہ عربی میں کہتے ہیں اس نکاح کو ختم کر دے. اور چونکہ اس کی نگرانی میں نکاح ختم ہوا ہے اور اس کے بعد کسی اور سے شادی ہوئی ہے تو اس جو ہے اگر شوہر بعد میں آ بھی جاتا ہے تو اس کے سامنے صرف یہ بات رکھی جائے گی کہ قاضی نے نکاح کو فسخ کر دیا تھا اور اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس عورت کی شادی کر دی گئی اب اس کا شوہر کوئی اور ہے. اب اس کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ وہ میری بیوی ہے. لیکن اگر یہ چیز نہ ہوئی ہو یعنی قاضی کے ذریعے سے نہ ہوئی تو یہ کہاں جائے گا کورٹ میں جائے گا کہ بھائی وہ میری بیوی ہے اس کے پاس نکاح کے ثبوت ہوں گے دوسری چیزیں ہوں گی میری بیوی ہے اور جب تک میرے نکاح میں ہے وہ دوسرے سے نکاح کیسے کر سکتی ہے اس لیے وہ نکاح انویلڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے اور قاضی کے ذریعے سے وہ اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں نہ ہوں اسی لیے یہ قاضی کے ذریعے سے یا حاکم جن کے پاس پاور ہے شریعت نے وہ پاور دیا ہے اس کے ذریعے سے اس نکاح کو فسخ کرنے کا حق دیا گیا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. بعض فقہی کتابوں میں بڑی لمبی مدت بھی ذکر کی گئی ہے. میں خواہ اس طرح کے اختلافات میں جانا نہیں چاہتا اس میں آج کے مسئلے میں کیونکہ میں نے کہا کہ آج کے دور میں یہ چیز بہت کم رہ گئی یعنی بہت ہی ریئر کیس کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی خبر ہی نہ ملی. تو یہ چیز ہے جو کبھی جیسے اب آج کے حالات میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے جو ہے اس میں یعنی کہ کہیں بارڈر وغیرہ کے قریب جو لوگ رہتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو ہے سامنے دوسرے ملک کی فوج نے یا ان کے انٹیلیجنس کے لوگوں نے انہیں گرفتار کر کے قید کر کے کہیں جیل میں بند کر دیا ہو اور ان کی کوئی خبر نہ ملتی ہو. تو آج کے دور میں اس طرح کی چیزیں جو بہت ہی ریئر کیس ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے حالات میں تو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ آدمی جیل قیدی ہے. اگر نہیں لگا اور ایسے ہی اسے جیل میں رکھا گیا ہے کہیں جو اس دور میں اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہے تو یہ ریئر کیس ہے. اور ریئر کیس کے
مسائل نہیں ہوتے، وہ حالات کے لحاظ سے قاضی اور جج جو مناسب سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور ایک مدت متعین کر کے جب قاضی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اب چونکہ اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہے، تو خود ہی نکاح کو فسخ کر کے پہلے، یہ ضروری ہے، اس کے بعد وہ فسخ نکاح کی عدت گزار کے اس عورت کی کسی اور سے شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے کوئی مجرم ہے، جرم کیا ہے، اور اس کی جرم کی وجہ سے اس کو قید، جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ کبھی یہ سزا بڑی لمبی مدت کی ہوتی ہے، جیسے اس کی سزا عمر قید، ہم وہ لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں، عمر قید، یعنی پوری زندگی اسے جیل میں رہنا، یا 10 سال 15 سال 20 سال کی مدت تک اسے جیل میں رہنے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ آدمی کہاں، لیکن بیوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نکاح کا جو رشتہ ہے، نکاح کا جو بندھن ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور جب تک وہ طلاق نہیں دے گا یہ بندھن ختم نہیں ہوگا۔ جب تک یہ خلا کی درخواست نہیں دے گی تو اس میں بھی شوہر سے بات کرنی پڑے گی۔ خیر وہ تو جیل میں جا کر کے بات کرنے کی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے تو نہیں۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مدت میں بھی، جب یہ مدت بہت لمبی ہے، وہ کسی زمانے میں اگر چھوٹ کر کے آیا بھی، تب تک تو یہ عورت بوڑھی ہو چکی ہوگی، اور اس کی پوری جوانی ایسے چلی جائے، اور کس طرح سے عورت صبر کرے گی؟ اس کے گناہ میں پڑنے کا بڑا اندیشہ بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا وہ سیم مسئلہ آ سکتا ہے کہ جب شوہر کی کوئی خبر نہیں، یہاں خبر ہوتے ہوئے بھی حالت ایسی ہے کہ سمجھو کہ خبر نہیں، کیونکہ وہ تو آ ہی نہیں سکتا بیوی کے پاس، وہ جو سزا ہے بڑی سخت سزا ہے۔ تو ان حالات میں بھی بہت کھلا ہوا یہ بھی جو ہے مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ چاہے تو خلا، اور قاضی جو ہے باقاعدہ جا کر کے، چونکہ وہ جیل کی جو سزا کاٹ رہا ہے وہ قاضی کی وجہ سے اس کے فیصلے سے ہی نہ کاٹ رہا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اس آدمی کو یہ سزا ملی ہے، اور بیوی صبر نہیں کر سکتی اتنی مدت تک، اس کے مسائل ہیں۔ تو پھر یہاں پر یا تو بیوی سے خلا کے مطالبے کی شکل میں قاضی جو ہے شوہر سے جو ہے بات کر کے اس معاملے کو انجام دے، یا یہ کہ اسے وہ فسخ نکاح جسے کہتے ہیں، نکاح کو ختم کرے، کیونکہ عورت کو اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ عورت صبر کرے کہ اب پہلے ہی شوہر کو یہ پریشانی ہے، جیل میں ہے، اوپر سے اگر اس کو یہ خبر مل جائے کہ جو ہے نکاح بھی ختم کر دیا گیا، بیوی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا، بچوں کے کیا مسائل، سب دنیا بھر کی جو چیزیں، تو اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا، مزید پریشانیاں ہوں گی، اور خاص طریقے سے اس شکل میں جبکہ اس نے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو، اور بغیر جرم کے خواہ اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا ہو، جو اس طرح کے حالات بھی ہوتے ہیں، غلط طریقے سے جیل میں ڈال دیا گیا حالانکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہوتا، تو پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے، اوپر سے بیوی کی طرف سے اس طرح کا مطالبہ مزید اس کی پریشانی کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا کہ جس کی کوئی لمبی مدت کا ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قاضی کے فیصلے کا انتظار ہے کہ دیکھو کیا سزا دیتا ہے وہ، تب تک تو انتظار کریں گے، وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جہاں فیصلہ ہو چکا ہو، یا تو عمر قید کا یا بہت لمبی مدت تک جو ہے جیل میں رہنے کا، تو وہاں یہ مسائل آئیں گے۔ عورت کے مسائل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس مدت تک اس کے لیے صبر کرنا ایک بہت بڑا جو ہے صبر آزما پہلو، جو بہت بڑا یہ بھی مسئلہ ہے اس کے لیے، اور اگر کہیں گناہ وغیرہ میں مبتلا ہوئی تو پورے سسٹم کو دوش دینا پڑے گا اس کے بعد۔ تو یہاں پر بہرحال قاضی کو بیچ میں دخل دے کر کے
کوشش کرنی چاہیے کہ اس نکاح کو فسخ کرنے کا معاملہ اگر دیکھتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ عورت کو اس کی ضرورت ہے واقعی معنی میں، اور عورت کے تعلق سے ڈر ہے کہ یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گی، تو اسے کرنا چاہیے۔ یہ سب جو ہے نکاح کے جو بنیادی مسائل ہیں اسی سے اس کا بھی تعلق ہے۔ ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے شوہر اور بیوی کی زندگی۔ اس سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ آج کے دور میں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ شادی کیے، شادی کرنے کے بعد چلے گئے، وہ کہیں جو ہے گلف کنٹریز میں یا کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے گئے، تو ایسے گئے کہ آ ہی نہیں رہے۔ بات چیت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سالوں تک بات چیت رہتی بھی ہے، تعلقات بھی رہتے ہیں، پھر سے وہ تعلق بھی آدمی نہیں رکھتا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ آدمی زندہ ہے، وہاں کام کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی کی طرف سے بالکل لا تعلقی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ۔ یہاں پر بھی سیم وہی بات آئے گی، بیوی صبر کر رہی ہے۔ بیویاں صبر کب تک کرتی ہیں؟ جب تک باہر سے پیسہ وہ بھیجتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے، یا خیریت ملتی رہتی ہے تو صبر کرتی ہے، چلو جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے ہی کما کر کے، تکلیف برداشت کر کے وہ کما کر کے آئے گا تو ہمارے لیے اور آسانی رہے گی، تو کسی حد تک جو ہے وہ صبر بھی کرتی رہتی ہے اور کچھ مطالبہ نہیں کرتی۔ لیکن جہاں اس کی کوئی خبر ہی نہ مل رہی ہو، تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ خبر ہی نہیں مل رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خرچہ وغیرہ بھی نہیں ہے اس کی طرف سے دینے کا معاملہ، کچھ بھی نہیں، تو جہاں شوہر کی طرف سے اس طرح سے لا تعلقی ہو جائے بیوی کو لے کر کے، اور بیوی کو کہ حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اس میں غلطی بھی کوئی بیوی کی نہیں ہے۔ میں نے ایک شکل پہلے بیان کی تھی کہ خود ہی جو ہے اپنے میکے چلی گئی ہے غصہ کر کے اور آ نہیں رہی ہے، ایگو ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے بیوی کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور شوہر اگر اس طرح سے بیوی کو لٹکائے رکھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے کہ کم سے کم اسے طلاق ہی دے دے، یا یہ کہ جو ہے بیوی کے خلع کا معاملہ ہو تو اس پر راضی ہو کر کے وہ خلع کے لیے راضی ہو جائے، کچھ بھی جو ہے اس کی طرف سے کچھ نہیں، جو ہے بے حسی ہے، تو اس بے حسی کے عالم میں اگر بیوی گناہ میں پڑتی ہے تو پورے سسٹم کا دوش ہوگا۔ تو ایسی حالت میں بھی قاضی کو، جج کو انٹرفیئر کر کے، جو اس کے ہاتھ میں چونکہ پاور ہوتا ہے، اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فسخ نکاح کہا جاتا ہے، یعنی قاضی اپنے پاور کو یوز کرتے ہوئے اس کو نکاح کے بندھن کو ختم کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ نکاح کے بندھن کو ختم کر کے اس کے بعد بیوی کو جو بھی بیوی کا مسئلہ ہے، یعنی فسخ نکاح کے بعد جو استبراء رحم کے لیے ایک حیض کی مدت ہوتی ہے، اس کی عدت کی گزارنے کے بعد کسی اور سے وہ نکاح کر دے، اس کو یہ حق حاصل ہو جائے۔ یہ قاضی کے تھرو جب چیز ہوگی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے، بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی وہ شخص آ گیا اور پھر یہ مطالبہ نہیں ہے میری بیوی ہے، اور ثابت کرنا شروع کر دے کہ دیکھو ہمارا نکاح ہوا ہے، ساری چیزیں جو ہے نکاح کے جو ہے نکاح نامہ اس کے پاس موجود ہے، تو پھر جب جج کے ذریعے سے، قاضی کے ذریعے سے، حاکم کے ذریعے سے یہ چیز ہوگی تو وہ بھی ایک رہے گا کہ ٹھیک ہے وہ نکاح تھا، لیکن یہ نکاح فسخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور یہ جج نے کیا ہے، بیوی یا بیوی کے رشتہ داروں نے نہیں کیا ہے۔ کہ بیوی یا بیوی کے رشتہ دار کریں تو شوہر جا کے لڑے گا ان سے، لیکن جب یہ جج کی طرف سے ہے، جو پاور ہوتا ہے اس کے پاس، وہ باقاعدہ کہہ دے گا کہ تمہارا نکاح تھا، وہ نکاح نامہ تھا، لیکن اب یہ انویلڈ ہے کیونکہ ہم نے اس کو فسخ کر دیا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے اس میں تھوڑا سا پاور جو ہے حاکم وقت کو یا قاضی وقت کو حالات کے لحاظ سے اس نکاح کے بندھن کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا وہ پاور اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں چند چیزیں تھیں جو اسی سے جڑی ہوئی چیزیں تھیں، ہم نے پیش کر دی۔ ابھی ہمارے سامنے آگے اب جو ہے خلا کے مسائل آئیں گے، خلا کے بعد کچھ جو ہے
جو شکلیں تھیں پہلے کسی زمانے میں وہ پائی جاتی تھیں، جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اسلام آنے کے بعد اس میں کچھ سدھار کیا گیا، اور جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں کچھ اسی سے جڑے ہوئے کچھ مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لیکن آئندہ ہفتے انشاءاللہ خلا کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے کچھ ایسی جو ہے کہہ لیجئے کہ یعنی ایسی چیزیں آج کے درس میں آپ کے سامنے آئی کہ کس طرح سے نکاح یا طلاق یا خلا کے علاوہ بھی نکاح کے اس بندھن کو ختم کرنے کی اور کیا شکل ہو سکتی ہے، اور کن حالات میں اس طرح کی جو شکلیں ہوتی ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ چند چیزیں ہم نے آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جی، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ جی جی، اجازت ہے آپ لوگوں کی۔ عشاء کی اذان بھی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملیں گے۔ کوئی سوال رہے گا تو آئندہ ہفتے کر لے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔